باب هل يخرج المیت من القبر واللحد لعلۃ، کیا قبر میں سے میت کو کسی ضرورت کے لیے نکالا جا سکتا ہے، کسی غرض اور کسی وجہ سے نکال سکتے ہیں؟ آج کل ہمارے ہاں وہ جب پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اس کے لیے نکال لیتے ہیں بعض اوقات کسی تحقیق کے سلسلے میں، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ اب آپ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں یہ ماڈرن دور ہے اور آج ہی کے دور میں یہ سب کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یا اسلام جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ریلیجن نہیں اور آج کے مسائل کا حل نہیں پیش کرتا. بات یہ کہ اسلام کو پڑھا ہم نے کب ہے اور ہم کو معلوم کب ہے کہ اسلام کس بات کی اجازت دیتا ہے اور کس کی نہیں، کیونکہ ہم نے تو اسلام کو اپنی عقل پہ پرکھنا شروع کیا ہے چند باتوں کو سامنے رکھ کے. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر، کسی حقیقی ضرورت پر میت کو قبر سے نکالا بھی جا سکتا ہے. جیسے قتل کے مقدمات میں بعض اوقات یہ دیکھنے کے لیے کہ میت کے سٹمک میں کیا ہے، زہر ہے یا کیا چیز ہے، تو اسی طرح اور بہت سی وجوہات کی بنا پر. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال عمرو سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ بن ابی بعدما ادخل حفرته، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کی قبر کے پاس آئے اس کے بعد کہ وہ قبر میں رکھا جا چکا تھا، یعنی پوری طرح مٹی تو شاید نہیں ڈالی گئی تھی لیکن یوں پتہ چلتا ہے کہ داخل کر دی گئی تھی اس کی لاش اس کی قبر میں. فامر به، پھر آپ نے حکم دیا، فاخرج، اس کو دوبارہ نکالا گیا، یعنی قبر سے اندر ڈالنے کے بعد پھر باہر لایا گیا. فوضعه على ركبتيه، آپ نے اس کو اپنے گھٹنوں پر رکھا. ذرا دیکھیں ایک منافق جسے ساری زندگی آپ کو ستایا، جو سامنے دشمن ہوتا ہے نا اس سے نمٹنا آسان ہوتا ہے، جو چھپ کے وار کرے اور دھوکہ دے اس کے ساتھ نمٹنا مشکل ہے. تو منافقوں کی یہی تو صفت تھی، بات کرتے جھوٹ بولتے، وعدہ کرتے خلاف کرتے، امانت ان کے پاس ہوتی خیانت کرتے. اور عبداللہ بن ابی کے تو واقعات اور حالات آپ سب کو معلوم ہے، کوئی مسلمان اس کے نام سے لا علم نہیں ہے. ساری زندگی جس طریقے سے اذیت دی اس شخص نے، اور آپ کا اخلاق دیکھیں اور آپ کے دل کی وسعت دیکھیں کہ باوجود ان سب باتوں کے جاننے کے آپ نے کیا معاملہ کیا اس کے ساتھ، کہ اس کی قبر پہ گئے، اسے نکالا اور اپنے گھٹنوں پر رکھا. ہم تو صرف بدگمانی میں لوگوں سے دشمنی کر کے تعلق ختم کر دیتے ہیں، اور یہاں کیا ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ وہی معاملہ کر رہے ہیں جو اپنے ایک دوست کے ساتھ کر سکتے تھے. کیا معاملہ ذرا دیکھیں. فوضعه على ركبتيه ونفث عليه، اس پہ پھونک ماری، من ریقہ، اپنے لعاب دہن میں سے، یعنی اپنا لعاب دہن جو تھا اس میں سے کچھ اس کے منہ پہ لگایا. پیچھے آپ احادیث سب پڑھ چکے ہیں کہ آپ کے لعاب دہن کی جو برکت یا لوگوں کا معاملہ ہوتا تھا. وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، اور اپنی قمیص اس کو پہنائی. اسے لگتا ہے کہ جو کچھ پہلے اس نے پہنا ہوا تھا اس کو چینج کیا گیا. اور قمیص کیوں پہنائی گئی تھی؟ وہ حضرت عبداللہ جن کے سچے مسلمان بیٹے تھے ان کی ریکویسٹ پہ. اور آپ نے کیوں حامی بھر لی تھی؟ فاللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے. وَكَانَ كَسَى عَبَّاسًا قَمِيصًا، اور اس نے ایک مرتبہ حضرت عباس کو قمیص پہنائی تھی. کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس جب قید ہو کر آئے تھے تو عبداللہ بن ابی نے ان کو قمیص دیا تھا، اس کا بھی احسان اتارنا چاہتے تھے. قال سفیان وقال ابو ہارون وکان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیصان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 2 کرتے پہنے ہوئے تھے اوپر تلے. فقال له ابن عبداللہ، تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے کہا یا رسول اللہ البس ابی قمیصک، اپنی قمیص میرے باپ کو پہنا دیجیے. الذی یلی جلدک، وہ جو آپ کی سکن کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی اوپر والی نہیں اندر والی. قال سفیان فیرون ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم البس عبداللہ قمیصہ مکافأۃ لما صنع، تو وہ لوگ سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو جو قمیص پہنائی ہے یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو اس نے آپ کے ساتھ ایک مرتبہ احسان کیا تھا. یعنی اگر دشمن بھی احسان کرے تو اس احسان کو بھی ماننا چاہیے اور اس احسان کا بھی بھلائی کے ساتھ بدلہ دینا چاہیے. حدثنا مسدد اخبرنا بشر بن المفضل حدثنا حسین المعلم ان عطاء ان جابر رضی اللہ عنہ قال لما حضر احد دعانی ابی من اللیل فقال، یہ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد کی شہادت کا قصہ یہ پیچھے بھی مختصراً گزر چکا ہے، یہاں تھوڑی تفصیل ہے. کہتے ہیں کہ احد کی رات میرے والد نے مجھ کو بلایا. یا یاد رہے کہ حضرت جابر جو تھے وہ اکلوتے بھائی تھے اور ان کی بہت ساری بہنیں تھیں. اور ایک اور جگہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی شادی کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک شادی شدہ عورت سے شادی کر لی، یعنی مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے کماری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بہت سی بہنیں ہیں اور اگر ان کے ساتھ میں ایک لڑکی ایسی اور لے آتا تو ان کو لک آفٹر کون کرتا؟ تو ان کا خیال رکھنے کے لیے انہوں نے خود قربانی کی. اکلوتے بیٹے تھے. کہتے میرے باپ نے مجھے بلایا. فقال، تو کہا ما ارانی الا مقتولا فی اول من یقتل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لگتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے پہلا ہوں گا جو کل قتل کر دیا جاؤں گا. یعنی ان کو گویا ایک ایسی فیلنگ ہو رہی تھی، اور ایسی فیلنگ بعض اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی کام ہونے والا تو اس سے پہلے ہی آپ کے دل میں کھٹک آنے شروع ہو جاتی
تو بالکل اسی طرح ان کو بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے جنت کی خوشبو آ رہی ہو اور وہ کہہ رہے ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سب سے پہلے شہید کر دیا جاؤں گا. وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں اپنے بعد تم سے زیادہ کوئی شخص عزیز نہیں چھوڑ رہا سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی دنیا کے تمام انسانوں میں تم سے مجھے بہت محبت ہے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بڑھ کر اور کوئی پیارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہی تھا. اور ایمان والا انسان اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو اپنے والدین اور اولاد ہر چیز سے بڑھ کر پیارے ہو جائیں. وَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا، اور مجھ پر قرض ہے، فَقْضِ، اس کو پورا کر دینا. وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا، اور اپنی بہنوں کا خیال رکھنا. وَاسْتَوْصِ، خیر خواہی کرنا، بِأَخَوَاتِكَ، اپنی بہنوں کے ساتھ، خیرن، بھلائی کے ساتھ. فَأَصْبَحْنَا، صبح کی ہم نے، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، وہ پہلے مقتول تھے، پہلے شہید تھے. وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ، اور دفن کیے گئے ان کے ساتھ ایک دوسرے شخص قبر میں، یعنی قبر میں ان کو اور ایک اور شخص کو ساتھ دفن کیا گیا، یعنی ملا کے دفن کیا گیا. کہا جاتا کہ ان کے اپنے بہنوئی تھے. ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الْآخِرِ، کہتے ہیں کہ وہ جب دفن کیا گیا لیکن مجھے اچھا نہ لگا کہ میں اپنے باپ کو دوسرے کے ساتھ رکھوں. فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ 6 أشهر، 6 مہینے کے بعد میں نے ان کی قبر کھول کے ان کو نکالا. فَإِذَا هُوَ، تو وہ کیسے تھے، كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أُذُنِهِ، کہ ان کی لاش نکالی گئی تو وہ بالکل اسی طرح تھی جس طرح 6 ماہ پہلے ان کو وہاں رکھا گیا تھا، سوائے اس کے کہ ان کے کان جو تھا اس میں کچھ تھوڑا سی چیز لگ گئی تھی، یعنی کان گل رہا تھا. یہ ہے شہید کی جزا. یہ سب میرے سامنے ایک آرٹیکل ہے جس میں سے شاید چند لوگوں کو یہ میں پہلے سنا بھی چکی ہوں اور آپ کو معلوم بھی ہوگا. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ جو جابر ہیں جن کے والد شہید ہوئے تھے اور جن کی شہادت کا قصہ یہاں لکھا ہوا، انہی کے بیٹے کا یہ واقعہ ہے. حضرت جابر ہی کا واقعہ ہے جو اپنے والد کو قبر سے نکالتے ہیں اور وہ شہید ہو جاتے ہیں. یہاں حضرت جابر اور حضرت حذیفہ بن یمان، ان کا اس صدی کے شروع میں، یہ چونکہ اس وقت جو میرے سامنے یہ تکبیر کی ایک کٹنگ ہے 7 نومبر 91 کا یہ شمارہ ہے جس میں یہ قصہ موجود تھا. اور قصہ یہ تھا جس کو بہت تفصیل سے ایک خاتون نے جو اس جنازے میں شریک تھی، کیونکہ یہ صحابہ کرام کی 2 قبریں تھیں جن کو کھودا گیا اور پھر دوبارہ ان کو دفن کیا گیا جنازہ پڑھا کے، تو یہ خاتون جو یہ قصہ لکھتی ہیں، طویل قصہ ہے، اس وقت نہیں ہے، یہ خود اس جنازے میں موجود تھی. یہ کسی سفیر کی بیگم تھی تو وہ وہاں پر موجود تھے، تو یہ بھی وہاں تھی، تو انہوں نے پھر آ کے کتاب لکھی اور اس میں اس قصے کو نقل کیا جو ان کا عینی شاہد قصہ تھا. قصہ کیا تھا کہ میں ذرا یہاں آپ کو پڑھ کے تھوڑا سا سنا دیتی ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت حذیفہ بن الیمان کا 50-60 سال قبل پیش آنے والا یہ ایمان افروز واقعہ کہ عراق کے مفتی اعظم اور اس وقت سربراہ سلطنت شاہ فیصل نے بیک وقت اور متواتر یہ خواب دیکھا کہ یہ دونوں صحابہ ان سے اپنے مزارات میں دریا کے پانی کی آمد کی شکایت کر رہے ہیں. یعنی ان کی قبریں تھی کہیں پر اور یہ خواب میں مسلسل آ رہے تھے کس کو، وہاں کے مفتی اعظم کو اور بادشاہ کو اس وقت کے، کہ پانی ہماری طرف بڑھ رہا ہے لہذا تم ہماری قبریں منتقل کرو. جس کے بعد شاہ فیصل نے مفتی اعظم کے فتوے کے بعد صحابہ کرام کے اجسام کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا. اس کے بعد پوری مسلم دنیا سے آنے والے لاکھوں زائرین کی موجودگی میں یہ کاروائی عمل میں آئی. اگرچہ یہ واقعہ اردو جرائد میں گزشتہ 20-25 سال کے دوران پہلے بھی شائع ہوتا رہا، لیکن اس عرصے میں اس کی کوئی تصویر شائع نہیں ہوئی. ہمارے ایک قاری نے اپنے ریکارڈ سے اس واقعے کی ہمیں یہ اخباری تصویر بھیجی ہے. اس تصویر پر جو عبارت تحریر ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ 20 ذی الحج 1351 ہجری کا ہے. عبارت یہ ہے، یہ سعادت مرحوم ملک فیصل شاہ عراق ہی کی قسمت میں لکھی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ کرام یعنی حضرت حذیفہ حاکم مدائن اور سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری نے خواب میں آ کر یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم کو اصل مقام سے منتقل کر کے دریا سے فاصلے پر دفن کرایا جائے، کیونکہ دریا کا پانی ہمارے مزاروں کے قریب آ رہا ہے. چنانچہ عید قربان 1351 ہجری کے 10 روز بعد شاہی تس کو احتشام کے ساتھ یہ رسم ادا کی گئی اور ان دونوں صحابہ کی زیارت سے لاکھوں مسلمانوں کو شرف اندوز ہونے کا موقع ملا. دونوں کے جسم بالکل محفوظ تھے، یہاں تک کہ کفن اور ریش مبارک کا بال محفوظ تھا، آنکھوں کی چمک تک برقرار تھی. یہ اسلام کی صداقت کا عینی ثبوت ہے. یہ تصویر ہے، کافی پرانا کوئی اخبار ہے. تصویر ویسے نہیں ہے، ان صحابہ کرام کی شکل کی تصویر نہیں ہے اس میں اور نہ لی گئی، جنازوں کی تصویر ہے. اور اس میں جو خاتون وہاں پر موجود تھی انہوں نے بہت تفصیل سے کہانی لکھی ہوئی ہے اور
کس کس طریقے سے وہ سب کچھ کاروائی جو تھی وہ مکمل ہوئی. بہرحال شہادت کا اپنا ایک لطف ہے، لیکن یہ اسی کو نصیب ہو سکتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت ہو کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہ ہو. کہتے ہیں نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہ اللہ تعالیٰ جس نے یہ آئینہ، یہ دل، یہ روح ہمیں دی ہے، اگر یہ دل اس کے لیے ٹوٹتا ہے، یہ زندگی اس کے لیے جاتی ہے، تو یہ اس کو اور پیاری ہو جاتی. اس کے لیے مرنا اور اس کے لیے ٹوٹنا اور اس کے لیے بکھرنا اور اس کے لیے تکلیفیں اٹھانا، اس سے بڑھ کر اور کوئی سعادت کی بات ہو نہیں سکتی کسی انسان کے لیے. لیکن وہ لوگ جو دنیا سے چمٹ کر رہ گئے اور دنیا کی محبت ان کے دلوں میں گھر کی ہوئی ہو، ان کو یہ لطف سمجھ آ ہی نہیں سکتا. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سعید بن عامر عن شعبۃ عن ابن ابی نجیح عن عطاء عن جابر رضی اللہ عنہ قال دفن مع ابی رجل فلم تطب نفسی حتی اخرجته فجعلته فی قبر علی حدۃ، کہ مجھے اچھا نہ لگا کہ میرے والد دوسرے شخص کے ساتھ ہیں. اس وقت تو مجبوری تھی، 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے. اب آپ دیکھیں کہ 70 لاشیں اگر آپ نے دفنانی ہوں، پورا دن چاہیے، بہت کام چاہیے، اور دشمن سر پہ کھڑا ہے. اور اس دوران آپ نے پھر کیا کیا؟ جلدی جلدی دو کو ایک قبر میں ڈال دیا. اور یہ بتانے کے لیے بھی آپ نے ایسا کیا ہوگا کہ اکٹھا دفن کیا جا سکتا ہے شہیدوں کو. پھر یہ ہے کہ حضرت جابر کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی، باپ ان سے محبت کرتے تھے، وہ بھی باپ سے محبت کرتے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو دونوں آپس میں تھے ان کی کو بہت زیادہ بہنوئیوں کے ساتھ عموماً اتنی نہیں بنتی. ہو سکتا ہے کہ انہیں معلوم ہو کہ والد ان کے ساتھ بہت خوش نہیں ہوتے تھے، لیکن شہادت کے بعد وہ سب علائشیں دل سے نکال دی جاتی ہیں اگر دنیا میں کسی کے ساتھ ایک دوسرے کو ہو بھی ایسا تعلق میں کوئی بگاڑ وغیرہ. قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر پڑھیں گے آپ. تو اس صورت میں انہوں نے کہا کہ 6 مہینے گزرے تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میرے والد قبر میں ان کے ساتھ، انہوں نے ان کو نکالنا چاہا، قبر کھود دی. اور یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایسا ہوا، لہٰذا وہ قبر کھود کے ان کی لاش کو نکالا گیا اور صحیح سلامت تھی وہ، تو آپ نے اس پہ منع نہیں کیا. اس سے امام بخاری یہ باب لاتے ہیں کہ ضرورت کے وقت اگر میت کو ایک قبر سے نکال کر کسی اور جگہ منتقل کرنا ہو یا کوئی اور ضرورت ہو، لعلتن کا لفظ آیا ہے، تو ایسا کرنے کی اجازت ہے. کیونکہ یہ ٹیسٹ اپروول تھا نا آپ کا. اگر ہم کو یہ پتا چل گیا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا ہوگا؟ آپ کو بھی پتہ چلا ہوگا، لیکن آپ نے اس سے منع نہیں کیا.